تمام مخلوقات ان کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتی۔ فاطمہ الزہرا کو زہرا کیوں کہا گیا ہے؟ میں نے اس نور کو اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو شان ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، جو حقیقت ہے، گوہر فاطمہ ہے، ناممکن ہے کہ اس کو کوئی عام انسان سمجھ سکے، ناممکن۔ ٹھیک ہے، تو کہا ہے حدیث معصوم سے کہ کہا گیا نا کہ بی بی کا نام کیوں رکھا گیا فاطمہ، تو اس میں مختلف دلیلیں بیان کی گئی ہیں اور ہر دلیل اپنے مقام پر درست ہے۔ اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے کہ تمام مخلوق ان کی معرفت سے منقطع ہے، یعنی تمام مخلوقات ان کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتی، منقطع ہے۔ تو بی بی کی معرفت سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے، اس کے بہت زیادہ دلائل ہیں۔ ایک حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں، جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ دوسرے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ مروی ہے کہ جب معصوم سے پوچھے گا لما سمیت فاطمہ الزہراء زہرا، کہ فاطمہ الزہرا کو زہرا کیوں کہا گیا ہے، کیوں نام دیا گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں فقال لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ، اس لیے زہرا کو زہرا نام دیا گیا ہے چونکہ اللہ نے اسے اپنے نور عظمت سے خلق کیا، اپنے نور عظمت سے۔ دو چیزیں دیکھیں، ایک نور الہی ہے اور دوسرا عظمت الہی ہے۔ عظمت الہی، رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ خدا کی عظمت کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ خدا کی عظمت کا جو نور ہے العلی العظیم، اس عظمت کے نور سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق کیا۔ تو عظمت خدا کیا ہے؟ اس کی اس نور سے بی بی کو خلق کیا ہے۔ حیرت میں ڈوب جاتا ہے انسان، عقل معاف ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا سوچوں، کیسے آگے، یعنی آگے عقل نہیں چلتی۔ فرمایا فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ نور چمکا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا، تو جب خلق کیا اللہ نے، تو جب یہ نور چمکا، اس نور نے طلوع کیا، اضاءت السماوات والارض بنورها، تو یہ تمام زمین و آسمان اس نور سے روشن ہو گئے۔ تو یہ روشنی، یہ جو آسمانوں کو، زمینوں کو روشنی اور نورانیت ہے، فرمائیے اس نور سے روشن ہو گیا، وہ نور جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور تھا۔ وَغَشِيَتْ أَبْصَارُ الْمَلَائِكَةِ وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِينَ، جب اس نور کو، اس کی چمک دمک کو، اس کی روشنی کو فرشتوں نے دیکھا تو کہتے ہیں فرشتوں کی آنکھیں چندھیا گئیں، وہ حیرت میں ڈوب گئے، اور تمام ملائکہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے، کس کو دیکھ کے؟ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کے۔
فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے، آگے جملہ بھی آ رہا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا، فرشتوں کو حکم دیا، اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن یہاں کیا عظمت نور فاطمۃ الزہرا کی، اس کو دیکھ کے فرشتوں کو کہنا نہیں پڑا، وہ خود بخود جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے، خود بخود جھک گئے۔ پھر فرمایا فرشتوں نے قالوا الہنا وسیدنا ما ھذا النور، فرشتوں نے کہا اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا خدا، یہ کس کا نور ہے، یہ جو اس طرح سے اس کی چمک دمک ہے؟ یہ فرشتے چندیا گئے، فرشتے خود نور ہے، فرشتے خود نور ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، انہیں بتایا فرشتوں کو کیا، هَذَا نُورٌ مِّن نُورِي، یہ جو نور ہے یہ میرے نور سے ہے، میرا نور ہے۔ أَسْكَنْتُهُ فِي سَمَائِي، جسے میں نے اپنے آسمان میں سکونت عطا کی ہے، جسے میں نے اپنے آسمان میں رکھا ہے۔ یہاں یہ جو آسمان ہے اس کو کہتے ہیں یہ آسمان دنیا ہے، دنیا کا آسمان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو آسمان ہے، کہ سمائی، میں نے اپنے آسمان میں رکھا، اللہ نے نسبت دی ہے، یہ آسمان مراد نہیں ہے۔ تو ابھی تک تو انسان اس آسمان کو نہیں سمجھ سکا، تو جو وہ اللہ کا آسمان ہے اس کو کیسے انسان سمجھے گا؟ اس آسمان پر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے جگہ دی ہے، وہاں جگہ دی ہے۔ فرمایا خلقتہ من عظمتی، میں نے اس نور کو اپنی عظمت سے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کی عظمت کو اگر سمجھنا ہو تو اس سے خلق ہوئی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے۔ اخرجہ من صلب نبی من انبیائی، میں اسے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی صلب سے میں اسے پیدا کروں گا، خارج کروں گا۔ افضلہ علی جمیع الانبیاء، اور میں اسے تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا۔ وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ آئمہ، اور اس نور سے میں آئمہ کے نور سے نکالوں گا، یقومون بِأَمْرِی، جو میرے امر کو قائم کریں گے، یہدون الی حقی، وہ میرے حق کی طرف ہدایت دینے والے ہوں گے، وَجَعَلْهُمْ خُلَفَائی، اور میں انہیں اپنے خلیفہ قرار دوں گا، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، ائمہ علیہم السلام کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے، جس کے بارے اللہ نے کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ خلفاء ہے یہ۔ تو اس کے بعد فرمایا فی ارض بعد انقضاء وحی، کہ وحی ختم ہونے کے بعد جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ان ائمہ کو جو اس نور سے ہوں گے ان کو اپنے جانشین مقرر کروں گا۔ عظمت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ناقابل ادراک ہے، ناقابل ادراک ہے۔ اور جتنا انسان بی بی کے بارے میں سوچتا ہے اتنے ہی انسان کی عقل جو ہے وہ حیرت و استجاب میں ڈوبتی چلی جاتی ہے۔ یہ کیا گوہر ہے، یہ کیا عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پر یہ منت لگائی اور احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ کہ اللہ کا احسان ہے لوگوں پر، ان تمام انسانوں پر، کہ اللہ نے ان میں ایک ایسا نبی بھیجا ہے کہ جو اس کی آیات پڑھتا ہے، کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے عطیہ الہی ہے اور منت و احسان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو عطیہ ہے، جو خدا نے ان پر احسان فرمایا، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں فرمایا۔
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔